کسی گاؤں میں ایک بڑھیا رہتی تھی۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام چلی تھا۔ وہ بہت کامچور اور بیوقوف، سست اور کاہل تھا۔ اسے بس ایک ہی کام آتا تھا، شیخی بگاڑنے کا۔ جہاں چند لوگوں کو اکٹھے دیکھتا، قریب جا کر خود بھی بیٹھ جاتا تھا اور انہیں گفتگو کا موقع دیے بغیر اپنے جھوٹے سچے کارنامے بیان کرنے لگتا تھا۔ گاؤں کے لوگ اس کی اس عادت سے بہت تنگ تھے، اسی لیے اس کا نام شیخ چلی رکھ دیا تھا۔ وہ اپنے نام کی طرح بڑے بڑے خیالی منصوبے بناتا تھا، لیکن کسی پر بھی عمل نہیں کرتا تھا۔ ایک دن اس کی خیالی پلاؤ پکانے کی عادت سے چڑ کے ایک آدمی نے اسے کہا، شیخ صاحب آپ اتنے منصوبے کیوں بناتے ہیں؟ تو بیمار ہو جائیں گے۔ بس یہ سننا تھا کہ شیخ چلی کو بیماری کا احساس ہونے لگا۔ وہ دن رات اپنی چارپائی پر لیٹا رہتا اور پریشانی سے سوچتا رہتا کہ وہ بیمار ہو گیا ہے۔ جب کچھ دن گزر گئے تو شیخ چلی نے سوچا کہ شاید اب وہ بہتر ہونے لگا ہے کہ اچانک اس کے کان میں ایک آواز پڑی، اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ انڈے کی ٹوکری میرے گھر پہنچا دے تو میں اجرت میں اسے ایک اشرفی دوں گا۔ شیخ چلی یہ سن کر بہت خوش ہوا اور جلدی سے انڈے کی ٹوکری اٹھا کر اپنے سر پہ رکھ لی۔ یہ دیکھ کے انڈوں کے مالک نے کہا، شیخ صاحب ذرا سنبھل کر جانا، انڈے ٹوٹنے نہ پائیں، ورنہ ایک بھی تمڑی نہیں دوں گا، الٹا ہٹ جانے کی رقم بھی لے لوں گا۔ شیخ چلی بڑے غرور سے بولا، میاں صاحب میں شیخ چلی ہوں، کوئی چھوٹا موٹا شخص نہیں ہوں، پورا گاؤں مجھے جانتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ انڈے کی ٹوکری لے کے چل پڑا۔ خیالی پکاؤ پکانے کی تو پہلے ہی عادت تھی۔ سر پہ انڈوں کی ٹوکری رکھ کر راستہ چلتے ہوئے وہ پھر سے بہک گیا۔ وہ پھر سے سوچنے لگا، انڈے پہنچانے کی مزدوری مجھے ایک اشرفی ملے گی، بڑی رقم ہے، میں اس سے ایک مرغی خریدوں گا، وہ مرغی انڈے دے گی، انڈے بیچ کے میں بکری لے لوں گا، بکری بچے دے گی اور بچے بیچ کے میں ایک گائے خرید لوں گا، گائے دودھ دے گی اور میرے بچے مجھ سے دودھ مانگیں گے اور میں ان سے کہوں گا یہ لو دودھ۔ اتنا ہی کہتے ہوئے اس نے ٹوکرا پکڑے دونوں ہاتھ ہٹا دیے، جس وجہ سے وہ زمین پہ گر پڑا اور سارے انڈے ٹوٹ گئے۔ انڈے کے مالک نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ ہکا بکا رہ گیا، ہائے میرے انڈے۔ دوسری طرف شیخ چلی روتے ہوئے وہاں دعائی دے رہا تھا، ہائے میرے بچے۔ لوگوں نے اس کی آوازاری سنی تو جمع ہو گئے اور شیخ چلی کی بات سن کے اسے یاد دلایا کہ تمہاری تو ابھی شادی ہی نہیں ہوئی، تو بچے کہاں سے ہوں گے؟ لیکن ہاں، انڈوں کے مالک کو جو تم نے نقصان پہنچایا ہے اس کا ہرجانہ تو تمہیں دینا پڑے گا۔ بات شیخ چلی کی ماں تک پہنچ گئی۔ اس نے وہاں آ کر شیخ چلی کو اچھا ڈانٹا اور کان سے پکڑ کے اپنے گھر لے گئی۔